السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری ویڈیو ازدواجی زندگی کے متعلق ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نابالغ بچے یا بچیاں بالکل بھی نہ دیکھیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں ان کو بالکل اجازت ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے لازم ہے۔ اس میں میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو اسلامی طریقہ بتایا جائے گا۔ میاں بیوی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا میاں اور بیوی دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم دینی کتابیں پڑھتے ہیں اور کسی سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ دینی مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہی باتیں یا پھر وہی غیرت کہا جاتا ہے اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ ایسا کرنا یا ایسی باتیں کسی کو سنانا انتہائی غلط کام ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتے ہیں سب کچھ، تو ایسے کرنا ہی انتہائی بےہودگی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میاں بیوی کے مسائل بتائے جائیں گے، اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ العزیز شیطان کی دستبرد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوں گی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، اور جو تو ہمیں عطا کرے یعنی اولاد اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیں، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور کمرے کے اندر 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور سب سے پہلے خاص کر مرد حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کی بیوی
اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اس کو انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، اور اس کو اپنے اعتماد میں لیں۔ اب یہ نہیں کہ صرف باتوں کی حد تک، اللہ پاک کا خوف دل کے اندر رکھیں۔ اس کے بارے میں مردوں سے بھی سوالات ہوں گے کہ ایک بیوی آپ کے پاس آئی تھی یا اللہ پاک نے آپ کو امانت دی تھی، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، کیونکہ نئے لوگوں کے درمیان جب عورت آتی ہے تو اس کا دل بہت زیادہ دھڑک رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہے، اور عورت کو اعتماد میں لیں، ان کو دین کے مسائل بتائیں، فضائل بتائیں، اور اس کے بعد پیار محبت سے جب وہ اس بات پر راضی ہو جائے، اور سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ عورت حالت حیض کے اندر نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر عورت حالت حیض میں ہو تو عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری نہ کرے کسی بھی صورت۔ اور اس کے بعد خاص کر ہم بستری کے وقت، مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح باوقت مباشرت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے، اور یوں ہی بالکل برہنہ ہو کر ہم بستری نہ کریں، اس سے بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں بری زندگی عطا فرمائے اور ہر ایک کام سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کمرے میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر آپ یہی عمل ہمیشہ کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ اور ستر کھولنے سے بھی پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا بہتر ہے۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا شہوت زیادہ ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پہ بیان نہیں کر سکتی۔ اور اگر مرد کو جلدی انزال ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرا رہے پھر الگ ہو۔ یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی بیوی سے جمع کرتے وقت کسی اور عورت کا خیال یا تصور کرنا یہ بھی زنا ہے، زنا کا گناہ ہے، اور یہ انتہائی سخت گناہ ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ کہ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں البتہ اتنا خیال رہے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔ بیوی سے جماع کا جو وقت ہے وہ پچھلی رات، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس حالت کے اندر جماع کیا جائے کہ معدہ خالی ہو۔ جو لوگ پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ ہم بستری کریں تو اس سے ان کو نسیان کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے، اور ان سے اور بھی کافی زیادہ مسائل اور بیماریاں پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق یہ ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنا ہوں گی، مسائل جتنے بھی ہیں سیکھنا ہوں گے۔ ابھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ مسائل بتائیں گے،
تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کوئی بے حیائی والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے صرف اللہ پاک کی رضا مقصود ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اسلامی بہنوں کے ساتھ یہ تمام مسائل شیئر کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی ایسی چیزیں نہیں پوچھتے اور نہ ہی ان کو کوئی بتاتا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی اسی الجھن کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو یہ کافی جھجک اور کافی عجیب سی کیفیت کے اندر یہ میں بنا رہا ہوں۔ صرف اصلاح کرنا مقصود ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اللہ پاک سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ تو یہ ہمارا مقصد صرف اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی اصلاح کرنا ہے، اور یہ تمام جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ در مختار جلد نمبر 2 میں مسئلہ درج ہے کہ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح نہیں کہ دودھ حلق سے نیچے اتر جائے، یہ حرام ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو گیا کہ دودھ چلا گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر، شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی در مختار کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 256 پر موجود ہے۔ اور جب مرد عورت ہم بستری سے فراغت حاصل کر لیں تو مرد و عورت الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کریں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ یہ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 265 پر درج ہے۔ اور آج کل تو یہ جدید دور میں ٹیشو کا استعمال عام ہے، تو یہ بھی مفید ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہو تو اس کے بعد وضو کر لیں۔ وضو کرنا بہتر ہے، ورنہ بچے کو بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو پر لٹا دیں۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ مجربات یوسفی کے اندر صفحہ نمبر 42 پر ہیں۔ یہ حکماء کے مجربات ہیں۔ اور مباشرت کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کچھ وقفے کے بعد پی سکتے ہیں۔ اور ایک بات خاص خیال رکھیں کہ جب انسان ہم بستری کرتا ہے، مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی مرد کی شرمگاہ داخل ہوئی عورت کی شرمگاہ کے اندر، تو اب دونوں پر غسل فرض ہو گیا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ کافی سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو بیان کرنا لازم ہے، اسلامی بھائیوں کو بتانا ضروری ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ زیادہ ہم بستری کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کم از کم ہفتے کے اندر ایک بار، اور اگر کوئی اس سے بھی جلدی کر لے تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے
کہ عورت سے ہم بستری صرف اگلے مقام پر ہی کی جائے گی۔ اگر کوئی پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے تو سخت حرام ہے۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ درج ہے، انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اگر پیچھے سے کرنا چاہے تو مقام صحبت انسان کا عورت کا اگلی شرمگاہ ہی ہوگی، پیچھے کے مقام سے کر سکتا ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ یہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس میں بیماری بھی لگ سکتی ہے اور گناہ بھی بہت زیادہ سخت ہے، اور ایسا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نامقبول ہو جاتا ہے اور اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ایسے بندے سے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ پہلے یا ابھی بھی کچھ ایسے گھرانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اس کو برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے یا اس کے برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، کچھ ایسی سی عجیب عجیب سی حرکات ہوتی ہیں۔ یہ جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس حالت میں بھی اس کے ساتھ سونا بھی منع نہیں ہے۔ ہاں عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو پھر الگ سوئے۔ یہ فتاوی مستفیہ کے اندر جلد نمبر 3 میں یہ بھی مقدمہ درج ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے۔ اور جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کے سامنے ہم بستری کرنا ایک تو بچوں کے ذہن پر کافی گہرا اثر پڑتا ہے، برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور دوسرا ایسی چیزیں ویسے بھی سنت کے خلاف ہے۔ اب یہ تو جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے وہ بھی اس چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور انسان کو تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے ہر ایک چیز کو انتہائی احسن طریقے سے، انتہائی اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اور عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس طرح مرد چاہتا ہے کہ عورت یہ کرے، میرے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، تو اس طرح عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اب اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے مرد کی تو اس پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس نے حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنی والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، اور اب اس پر بیوی کے بھی حقوق آ گئے، تو یہ کافی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس بیگم لے آئے اور بس اپنا وقت گزار رہا ہے، اس کو بیگم کے جو حقوق ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مردوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو سسر اور ساس گھر کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو اپنی والدہ اور اپنے والد کا مقام دیں، اس بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ گھر آپ کے لیے جنت بن جائے گا۔ ابھی میں کچھ آپ کو ٹپس بتانے لگا ہوں گھر کو برقرار رکھنے کے، کہ اگر کبھی زندگی کے اندر میاں غصے کے اندر ہو اور آپ کو غصے کے اندر کوئی بات کہہ دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کر جائے، اس طرح سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں کہا اس نے، یا مجھے کچھ اس نے بولا ہی نہیں ہے۔ اگر اس غصے کی حالت میں عورت بھی آگے سے ویسے ہی بولے گی تو پھر شیطان جو ہے نا وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑانے کی یا اس طرح کی بہت زیادہ کوشش میں رہتا ہے، تو پھر طلاق کے ڈر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ طول نہ پکڑ جائے۔ تو اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ اس میاں کا خیال رکھے، ان کے رشتہ دار کا خاص خیال رکھے، اور ان کے والدین کا خاص خیال رکھے، اور دلی محبت سے ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، اپنے میاں کا خیال رکھے۔ اور ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ شوہر کا مقام اللہ پاک نے اتنا رکھا ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ پاک کے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل بھی منع ہے۔ صرف یہ بتا کر ہمیں یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کا کتنا مقام رکھا ہے، اور جس عورت پر اس کا خاوند راضی ہو اور عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے نماز کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ مرد اگر دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ دین کی تعلیمات سیکھیں، ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن سکیں، اور کوشش کریں کہ میاں بیوی سے لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اگر ایک زیادتی کر رہا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے۔ اگر ایک مثال کے طور پر ایک وقت میں اگر بیوی کو غصہ آ جاتا ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ چپ کر جائے اور اس کو پیار سے سمجھائے۔ تو اپنی جو ایک ٹائم وہ غصہ کر رہی ہے تو دوسرا مذاق ہی مذاق میں اس کو پیار کرنا شروع کر دے، اس کو برداشت کرنا، اس کو چھیڑنا شروع کر دے، تو اس طرح وہ جو شیطان کوشش کر رہا ہے ان کے درمیان لڑائی کا، وہ جو شیطان کا خطرناک وار ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کوشش کیجئے، میرا اپنا تجربہ ہے، الحمدللہ میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو میں یہی سب سے کہوں گا کہ شیطان کے یہ وار ہیں میاں بیوی کے درمیان، ناچاکی جب شیطان کروا لیتا ہے تو اس کے شیطان کو جو بڑے شیطان ہیں وہ شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بڑا زبردست کام کیا۔ تو ہم نے شیطان کے کہنے پہ نہیں چلنا، ہم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے جو سنت بھری زندگی ہے ان کو دیکھ کر چلنا ہے، سنتوں کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اگر ہم سنتوں کے مطابق چلیں گے ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی، ہمیں روحانی سکون بھی ملے گا، جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے گا، اور ہمارے گھر کے اندر امن، سکون اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے یا گھر کے اندر ناچاکی رہتی ہو تو گھر کے جو بڑے افراد ہیں وہ ایسا کریں کہ سورۃ الفاتحہ یہ 21 بار پڑھنی ہے، 21 بار پڑھ لیں یا 41 بار پڑھ لیں۔ تو ایک گلاس کے اندر پانی رکھیں، اس کو دم کریں، اور جو گھر کے اندر گھڑا استعمال ہوتا ہے جہاں سے سارے پانی پیتے ہوں اس پانی کے ساتھ اس کے اندر ملا دیں اس کو، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو غلط کر رہا ہے اس کو پیار سلوک سے سمجھائیں۔ تو اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں، جب آپ علم دین سیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ دین کی تعلیمات کو عام کریں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی راہ راست پہ آ گیا تو یہ آپ کی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ وہ جب تک عمل کرے گا آگے لوگوں کو سکھائے گا، ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ یہ بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش کریں کہ آج کل یہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہر ایک چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ انٹرنیٹ کا مثبت استعمال کریں، آپ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، آپ کی ہر ایک پوسٹ، آپ کا ہر ایک کومنٹس یہ آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے،
کہ آپ یہ کیا کرتے رہے ہیں، ہماری زندگی سے متعلق، ہماری روزی کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کیجئے اور توبہ استغفار کرتے رہیں، سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی اور رزق حلال اپنے گھر والوں کو کھلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جس کو میاں بیوی کے یہ جو مسائل بتائے گئے ہیں، یہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے ہوں تو آپ کو نیٹ سے کتاب بھی مل جاتی ہے اسلامی شادی کے نام سے، یا میاں بیوی کے شادی کے متعلقہ جو احکامات ہیں ان کے بارے میں، یا آپ کسی بک سینٹر سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ ابھی کچھ ایسے مسائل تھے جو اسلامی بہنوں کے وجہ سے نہیں بتا سکے، اور یہاں پہ بتانا بھی مقصود نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ ان کے مسائل کے لیے آپ کتاب خرید لیں شادی کے متعلقہ، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں اس کے ریکارڈنگ کی وجہ سے، یا جو میں نے یہ ریکارڈ کیا اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی اصلاح کے لیے کوشش کی، اس میں کسی الفاظ کے کوئی رد و بدل کو غلطی ہوگی ہو تو اس سے میں اپنے اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور خاص اللہ پاک کی رضا سے بھی، اللہ پاک کی ذات سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہماری یہ کوشش سے اللہ پاک سب کو مستفید فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کو فائدہ ہوا ہو اس ویڈیو سے وہ کمنٹ ضرور کریں۔ اور باقی آپ کو تقریباً ہر ویڈیو کے اندر بتایا جاتا ہے کہ رضا الہی کے نام سے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور ویب سائٹ بھی بنائی گئی ہے، آپ کو بہت زیادہ مسائل ملیں گے، اور ایپلیکیشن پلے سٹور پر ایپلیکیشن بھی لانچ ہو گئی ہے، آپ رضا الہی فائنڈ کیجئے، اس کو انسٹال کیجئے، آف لائن ہی ہے، 5 MB کی ایک دفعہ انسٹال کر لیں، اس کے بعد نیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دین کی تعلیمات کو عام کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔